السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زاد مسلم کے درس حدیث میں آپ کا استقبال ہے، اور آج ایک بہت پیاری حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام بیٹھ کر پچھلے انبیاء کی تعریف کر رہے تھے، ان کے خصوصیات کو بیان کر رہے تھے، ان کے خوبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ لہٰذا کسی ایک صحابی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل کے معنی خاص دوست کو کہا جاتا ہے، جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ اپنا خلیل بنا لیا، اپنا خاص دوست بنا لیا۔ تو ایک دوسرے صحابی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ اور تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے وہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی خاص روح پھونکی تو وہ وجود میں آ گئے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک چوتھے صحابی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، یعنی اپنا منتخب اور برگزیدہ بندہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ساری انسانیت یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو یہ بھی بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ تو اس طرح حضرات صحابہ کرام جب ان انبیاء کی تعریف کر رہے تھے، خصوصیات کو بیان کر رہے تھے، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ دیکھو، میں جب سے تمہاری جو باتیں چل رہی تھی، تمہاری باتوں کو بھی میں نے سنا اور تمہارے تعجب کو بھی میں نے دیکھا، اور بالکل آپ لوگوں کی بات درست ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں میں، ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا جو سب سے محبوب ترین بندہ ہوں وہ میں ہوں۔ لہٰذا یہ بہت بڑے میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ میری بہت بڑی خصوصیت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا فخرہ، لیکن میں اس کو بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی 5 خصوصیات بیان فرمائی، جن میں پہلی خصوصیت تو یہی تھی کہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن لواء الحمد، یعنی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت کے دن سب جب کہ ڈرے ہوئے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی جس کو اجازت دی جائے گی، وہ حمد کا جھنڈا جو ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اس کی ایک اونچی شان ہوگی، اور جو ہے نا اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا، تو وہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ولا فخرہ، لیکن اس کو بھی میں بطور فخر کا بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو ہے کہ سب سے پہلا شافع میں ہوں، اور سب سے پہلا مشفع بھی میں ہی ہوں، میں ہی شفاعت کروں گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ بھی بہت بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے، ولا فخرہ، لیکن میں اس کو بطور فخر کے بیان نہیں کرتا۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے حلقوں کو حرکت دینے والا بھی میں ہی ہوں گا، یعنی جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا میں ہی ہوں گا۔ تو میرے ہی کھٹکھٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کو سب کے لیے کھول دیں گے، اور سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ ہاں، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے
فقراء یعنی غریب مومنین میرے ساتھ موجود ہوں گے جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد باقی سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوگا۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکرم الاولین والآخرین، کہ ساری انسانیت میں، سارے اولین آخرین میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے اونچا مرتبہ والا، سب سے بڑے درجے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، ولا فخرا، لیکن میں اس کو بھی بطور فخر کے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ تواضع والا، عاجزی والا، انکساری والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خود جو ہے نا تواضع اور انکساری کا سبق ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ کی سیرت میں اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ آدمی جو ہے نا تکبر کرے یا فخر کرے، دوسروں کے سامنے اپنی برتری اور اپنا بڑاپن جتائے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن آدمی کو دوسری طرف یہ اجازت دی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرے۔ تو یہ بیان کرنا فخر کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، یہ بیان کرنا دوسروں کے سامنے اپنی برتری کو جتانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بطور شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازوں کی توفیق دی ہے۔ تو اس طرح جو خوبیاں ہیں اس کو بطور تحدیث بن نعمت کے طور پر انسان بیان کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا کہ صحابہ کرام دیگر انبیاء کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کی ان باتوں کا اقرار کیا، ان کی تصدیق کی کہ بالکل تمہارا یہ کہنا درست ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کو بھی بہت سارے اللہ کے نبی کی خصوصیات معلوم ہی ہوگی، لیکن بہت ساری ایسی خصوصیات بھی ہو سکتی ہے جو نہیں معلوم، کیونکہ پچھلے انبیاء کے جو خوبیاں، مقام اور مرتبہ ان کو معلوم ہوا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی معلوم ہوا۔ تو چاہے پچھلے انبیاء کے خوبیاں معلوم ہونا ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور خوبیاں معلوم ہونا ہے، تو وہ ذریعہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی خوبیوں کی تصدیق کرنے کے بعد جو ہے نا اپنی خوبیوں کا تذکرہ تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے تھے کہ ولا فخرا ولا فخرا، کہ میں اس کو بطور فخر کے بیان نہیں کرتا بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے انسان کا جب ارادہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنا بڑاپن دکھائے، اپنی خوبیوں کو جتا کر لوگوں کو نیچا دکھائے، یہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر کا احساس دل میں رکھتے ہوئے بطور شکرانے کے اگر وہ اپنی خصوصیات یا اپنے نعمتوں کا تذکرہ بندوں کے سامنے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شاکرین میں سے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔